کوائر نے اور خدا کے خادم نے پاک روح کی ہدایت کے مطابق بڑی خوشی سے حمد و ثنا ستائش ہوئی ہے، اور خدا کے وعدے کے مطابق ہمارے درمیان موجود ہے اور اس کا تخت لگا ہوا ہے، کیونکہ کلام میں لکھا ہے جہاں 2 یا 3 میرے نام پر اکٹھے ہوتے ہیں وہاں میں موجود ہوتا ہوں۔ تو خدا کی شکر گزاری ہے، ہم 2-3 سے نہیں بلکہ خدا کا گھر خدا کے لوگوں سے بنا ہوا ہے، یہ اس کا فضل ہے۔ تو آج ہم یہاں بہت سارے یسوع مسیح کی منسٹری کے لوگ ہیں، آپ سب جو خدا کے کلام کی خدمت کرتے ہیں نا، آپ اس کی منسٹری کے لوگ ہیں۔ تو اسی طریقے سے جو حمد و ثنا ستائش کرتے ہیں، جو بھی خدمت کرتا ہے، وہ خداوند یسوع مسیح کی کیا ہے؟ منسٹری ہے، اور اس کی کھیتی میں کام کرنے والا ہے۔ اور جب آپ اس کے کلام اور اس کی کھیتی کے کام کرنے والے ہیں تو کلام کو جاننا بہت ضروری ہے۔ تو آج آپ نے یہ خاص عید ہے جو ہم منا رہے ہیں، اور اس کے بارے میں ہمیں جاننا بہت ضروری ہوتا ہے کہ یہ دن جو ہے، یہ پام سنڈے کیوں مناتے ہیں۔ ہم پرانے عہد نامہ میں بھی سیکھیں گے اور پھر اس کے ساتھ ہی نئے عہد نامہ میں بھی سیکھیں گے کہ خداوند یسوع مسیح جو اس ساری شریعت کو پورا کرتے ہیں اور تمام ان پیشن گوئیوں کو پورا کرنے کے لیے اس زمین پر آئے۔ تو سب سے پہلے تو ہم خدا کے کلام میں سے جانیں گے کہ یہ کھجوروں کی ڈالیاں جو ہیں، یہ قوم بنی اسرائیل جب مصر سے نکلے تھے اور نکلنے کے بعد فرعون کی غلامی سے آزاد کیا اور بحر کلزم کو 2 حصوں میں تقسیم کیا اور بیابان میں آ کر ٹھہر گئے، اور اس کے بعد بہت سارے لوگ خدا کے بندہ موسیٰ پر بڑ بڑھائے، اور اس بڑ بڑھانے کی وجہ سے خدا کے بندہ موسیٰ نے خدا سے کہا کہ تو ایسا کر کہ میرا نام اس کتاب یہاں سے مٹا دے، کیونکہ یہ لوگ بڑ بڑھا رہے ہیں میرے۔ خدا نے اپنے عذاب کو نازل نہیں کیا اور اپنے بندہ موسیٰ کے وسیلہ سے اپنی قوم بنی اسرائیل پر رحم کیا۔ لیکن بہت سارے جو ہے وہ جو وہاں سے نکلے تھے وہ اس وعدے کی سرزمین پر نہیں پہنچے، بلکہ جو پہنچے وہ خدا کی مرضی کے مطابق پہنچے۔ تو آج کی عید جو ہے یہ عید قیام کہتے ہیں اس کو۔ قوم بنی اسرائیل 3 عیدیں مناتے ہیں، تو اس میں سے آج یہ عید قیام ہے۔ اس کو جھونپڑیوں کی بھی عید کہتے ہیں کہ قوم بنی اسرائیل جو ہے وہ گھروں سے باہر نکلتے ہیں اور کیا کرتے ہیں کہ کھلے میدانوں میں جھونپڑیاں اور خیمے یہ کھجور کی ڈالیاں سے بناتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم خدا کے پاک کلام میں سے اپنی نصیحت کے لیے سیکھیں گے۔ میرے ساتھ نکالیں نہمیہ کی کتاب، پرانے عہد نامہ میں سے نہمیہ کی کتاب، اس کا 18 باب اور اس کی 8 باب اور اس کی 13 سے 15 آیت۔ اس کی ہم تلاوت نہیں کریں گے، لیکن یہاں آپ حوالہ نوٹ کر لیں اور اس کی آپ سیکھ سکتے ہیں کہ یہاں 5 ڈالیوں کا ذکر ہے۔ 5 ڈالیوں کا ذکر ہے پرانے عہد نامہ میں سے نہمیہ کی کتاب، اس کا 8 باب اور اس کی 13 سے 15 آیت۔ یہاں 5 ڈالیوں کا ذکر ہے، اور یہ ڈالیاں جب خدا کا بندہ حمد و ثنا ستائش کر رہے تھے تو میں یہ سمجھ رہا تھا کہ انہوں نے آدھا میسج تو یہاں گیتوں میں ہی پیش کر دیا ہے، آدھا میسج انہوں نے گیتوں میں پیش کر دیا ہے۔ تو
یہ کھجور کی ڈالیاں جو آج آپ خدا کے گھر میں بھی لگی ہوئی ہیں، باہر گلیوں میں بھی لگی ہوئی ہیں، سجائی ہوئی ہیں، اگر کوئی آپ سے یہ پوچھے کہ ان ڈالیوں کا مقصد کیا ہے، کس لیے یہ سجائی گئی ہیں، آپ میں سے کوئی بتائے گا یہ کس لیے ہے؟ آپ خدا کی منسٹری کے لوگ ہیں تو آپ اس بات سے واقف ہونا چاہیے کہ یہ کھجور کی ڈالیاں جو آپ چرچ میں لگی ہیں، باہر لگی ہوئی ہیں، ان کا مقصد کیا ہے، کس لیے لگائی گئی ہے، بتائیں گے؟ کیونکہ دو میسج ہوتے ہیں جو سال میں ایک بار سنائے جاتے ہیں، صلیبی کلمات اور پام سنڈے کا میسج، اور عید فصح کی عید کو آپ ہر ہفتے مناتے ہیں، اور خداوند یسوع مسیح کی آمد کے بارے میں، زندہ ہونے کے بارے میں بھی کلام سنتے ہیں، لیکن یہ پام سنڈے اور صلیبی کلمات جو ہیں وہ سال میں ایک ہی بار پیش کیے جاتے ہیں۔ تو ان ڈالیوں کے بارے میں اگر آپ جانتے ہیں تو اپنا ہاتھ کھڑا کر کے مجھے بتا سکتے ہیں کہ ان کا مقصد کیا ہے، کیا مقصد ہے یہ ڈالیاں لگانے کا؟ جی، یہ فتح کا نشان ہے۔ فتح کا نشان یہ اس وقت، جیسے خدا کے بندہ نے گیت میں کہا کہ یہ سراپ کے اندر، یہ کھلے میدانوں میں، ریتلی علاقہ میں کھجور کا درخت ہوتا ہے، اس کو پانی نہیں بھی ملے نا، یہ ہمیشہ سرسبز رہتا ہے۔ اور بنی اسرائیل کے اندر یہ کھجوروں کے درخت بہت تھے، اور جب ان کے مجاہد، ان کے سپاہی جنگ فتح کر کے واپس اپنے شہر یروشلم کو آتے تھے تو ان کے ہاتھوں میں کھجور کی ڈالیاں ہوتی تھی، وہ لہراتے ہوئے آتے تھے کہ ہم نے جنگ فتح کی ہے۔ سب سے پہلے یروشلم جاتے تھے اور چرچز میں جاتے تھے، پھر اس کے بعد اپنی بیرکوں میں جاتے تھے، اور لوگوں کو اس بات کا علم ہو جاتا تھا اور پتہ چلتا تھا کہ ہمارے جنگجو جو مجاہد ہیں وہ جنگ فتح کر کے آئے، تو یہ فتح کا نشان ہے۔ لیکن جب خداوند یسوع مسیح علانیہ طور پر یروشلم میں داخل ہوتے ہیں تو اس وقت بھی بہت ساری بھیڑ اپنے ہاتھوں میں کھجور کی ڈالیاں ہیں، زیتون کی ڈالیاں ہیں، انگوروں کی ڈالیاں ہیں، مہندی کے درختوں کی ڈالیاں ہیں، یہ ساری ڈالیاں جو بھی بھیڑ کے ہاتھ میں تھی، اور وہ ڈالیاں خداوند یسوع مسیح جس گدھے کے اوپر سوار ہے اس کے راستے میں کپڑے اور ڈالیاں بچھا رہے ہیں، اور کھجور کی ڈالیاں ان کے ہاتھوں میں تھی۔ تو یہ ہاتھوں میں جو ڈالیاں تھی وہ لہرا رہے تھے، اور قوم بنی اسرائیل 3 عیدیں جو کرتے تھے وہ 1 ہفتے تک عیدیں ان کی چلتی تھی، اور لوگ بہت سارے یروشلم میں آلریڈی پہلے سے موجود تھے، ان کے ہاتھوں میں بھی کھجور کی ڈالیاں تھی، اور جو بھیڑ ساتھ آ رہی تھی ان کے ہاتھوں میں بھی کھجور کی ڈالیاں تھیں۔ تو یہ ایک فتح کا نشان، دوسرا یہ کھجور کی ڈالی جو ہے امن اور سلامتی کا نشان ہے۔ کیا ہے؟ امن اور سلامتی کا نشان، یہ ظاہر کرتا ہے کھجور کی ڈالی امن اور سلامتی کا نشان ہے۔ تو میرا اور آپ کا خداوند یسوع مسیح کیا لے کے آئے تھے؟ امن اور سلامتی لے کے آئے تھے۔ یہ وہ نشان وہ لہرا رہے تھے کہ آج خداوند یسوع مسیح امن اور سلامتی کا نشان ہے، اس دنیا میں بھی وہ امن اور سلامتی لے کے آئے، اور انہوں نے کلام میں اپنے آپ کو خادم کی صورت پر پیش کیا ہے۔ تو ہم اپنے میسج کی طرف جاتے ہوئے کلام کی تلاوت کے لیے میرے ساتھ خداوند کے پاک کلام کو کھولیں کہ آج ہم 2 تلاوتیں کریں گے، ایک پرانے عہد نامہ میں سے اور دوسری تلاوت نئے عہد نامہ میں سے۔ پہلی تلاوت مرکز رسول کی انجیل اس کا 11 باب اور اس کی پہلی سے
ऐसे लेके 10 आयत तक नए अहदनामा में से मरकस रसूल की अंजील और 11 बाब और उसकी पहली से 10 आयत तक। जब वो यरूशलेम के नजदीक जैतून के पहाड़ पर बैठे, पहाड़ पर बैतफगे और बैतनिया के पास आए, तो उसने अपने शागिर्दों में से 2 को भेजा और उनसे कहा कि अपने सामने के गांव में जाओ और उसमें दाखिल होते ही एक गदही का बच्चा बंधा हुआ तुम्हें मिलेगा, जिस पर कोई आदमी अब तक सवार नहीं हुआ, उसे खोल लाओ। अगर कोई तुमसे कहे कि तुम ये क्यों करते हो, तो कहना कि खुदावंद को इसकी ज़रूरत है, वो फिर फौर उसे यहाँ भेज देगा। बस वो गए और बच्चे को दरवाज़ा के नज़दीक बाहर चौक में बंधा हुआ पाया और उसे खोलने लगे। मगर जो लोग वहाँ खड़े थे उनमें से बाज़ ने उनसे कहा, ये क्या करते हो कि गदही का बच्चा खोलते हो? उन्होंने जैसा यीशु ने कहा था वैसा ही उनसे कह दिया और उन्होंने उनको जाने दिया। बस वो गदही के बच्चे को यीशु के पास लाए और अपने कपड़े उस पर डाल दिए और वो उस पर सवार हो गया। और बहुत लोगों ने अपने कपड़े राह में बिछा दिए और उन्हें खेतों में से डालियां काट कर फैला दी, और जो उसके आगे आगे चल जाते और पीछे पीछे चले आते थे, पुकार कर कहते जाते थे, होशाना, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है, मुबारक है हमारे बाप दाऊद की बादशाही जो आ रही है, आदमी बाला पर होशाना। आमीन। हम दूसरी तिलावत पुराने अहदनामा में से जकरिया की किताब उसका 9 बाब और उसकी 9 आयत। बिनते से हूँ कि निहायत शादमान हो, ऐ दुख्तरे यरूशलेम खूब ललकारो, क्योंकि देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है, वो सादिक है और निजात उसके हाथ में है, वो हलीम है और गधे पर, बल्कि जवान गधे पर सवार है। आमीन। अब यहाँ 2 तिलावतें की गई हैं। पहली तिलावत नए अहदनामा में से, दूसरी तिलावत जो है वो पुराने अहदनामा में से जकरिया की किताब में से। और जकरिया ये पेशन गोई कर रहा है और बिनते सौन यरूशलेम से कह रहा है कि देख तेरा बादशाह क्या है, गधे के बच्चे पर सवार हुआ आ रहा है। क्यों? इसलिए खुदावंद यीशु मसीह हलीम थे और उन्होंने अपने आप को पहले वक्त में जो बादशाह होता था वो घोड़े पर या गधे पर सवार होकर यरूशलेम में या किसी भी जगह पर वो जाता थे। तो इसलिए हमारा खुदावंद यीशु मसीह जो बादशाहों का बादशाह था वो गधे के बच्चे पर सवार होकर यरूशलेम में दाखिल होते हैं। तो ये पेशन गोई यहाँ मरकस की अंजील में पूरी होती हुई खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्दों ने, खुदावंद ने उनको कहा कि यरूशलेम के नजदीक जैतून के पहाड़ पर बैतफका और बैतगनिया के पास आए, तो उसने अपने शागिर्दों में से 2 को भेजा। जब खुदावंद ने शागिर्दों को भेजा तो जो बात उन्होंने कही थी और इसी तरह उन्होंने उस गधे के मालिक को बता दिया। जिस तरीके से शागिर्द खुदा की बातों पर अमल करते थे, हमें भी जरूरी है कि हम खुदा के कलाम की बातों पर क्या करें, अमल करना है। हम क्या करते हैं, कलाम को तो सुनते हैं लेकिन कलाम की बातों पर जो है वो अमल नहीं करते। शागिर्दों ने अमल किया, जो कुछ मालिक ने कहा, जो कुछ उस्ताद ने कहा, उन्होंने वैसा ही कह दिया। और क्या उस मालिक ने, जो गधी का मालिक था, उसने मना किया? नहीं किया, क्योंकि वो खुदावंद के हुक्म की फरमादारी और ताबेदारी करते थे। तो इसलिए उन्होंने उस गधी के बच्चे को जाने दिया। और जो भीड़ थी वो क्या थी, बहुतों ने अपने कपड़े राह में बिछा दिए, औरों ने खेतों में डालियां काट कर फैला दी, और जो उसके आगे आगे जाते और पीछे पीछे चले आते थे, पुकार पुकार कर कहते थे, होशाना, मुबारक है वो
جو خداوند کے نام سے آتا ہے، مبارک ہے ہمارے باپ داؤد کی بادشاہی جو آ رہی ہے عالم بالا پر ہوشانہ۔ اب یہاں ہوشانہ کا مطلب عبرانی زبان کا لفظ ہے، یہ ہوشانہ عبرانی زبان کا لفظ ہے اور اس کا مطلب ہے کرم کر کے ہمیں کیا کر بچا لے۔ خداوند یسوع مسیح کو یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنا کرم کر کے ہمیں کیا کر بچا لے۔ آج خداوند یسوع مسیح ہم سب کو، پوری دنیا کو بچانے کے لیے اس دنیا پر آ گئے ہیں، کیونکہ انہوں نے ایک امت واسطے نہیں، پوری دنیا واسطے انہوں نے اپنی جان صلیب پر دی اور ہمیں اپنے پیش بہا قیمتی خون سے کیا ہے خرید لیا ہے۔ ہم قیمت سے خریدے گئے ہیں، ہمارا فدیہ دیا گیا ہے۔ اس لیے وہ بھیڑ جو ہے ہوشانہ کے نعرے لگا رہی تھی، اور جب ہوشانہ کے نعرے لگا رہے تھے تو اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اپنا کرم کر کے ہمیں کیا کر بچا لے، ہمیں گناہوں سے بچا لے، ہمیں گناہوں سے چھٹکارا بخش دے، ہمیں نئی زندگی میں داخل کر دے۔ تو اس کے بعد یہ پیشن گوئی جو زکریا نے کی، وہ دیکھیں میرے ساتھ متی رسول کی انجیل اور اس کا 21 باب اور اس کی 4 سے 5 آیت میں دیکھیں کہ یہ جو زکریا نے پیشن گوئی کی وہ یہاں پوری ہوتی ہے۔ متی رسول کی انجیل اس کا 21 باب اور اس کی 4 سے 5 آیت۔ یہ اس لیے ہوا کہ جو نبی کی معرفت کہا گیا تھا وہ پورا ہو گیا۔ سیمون کی بیٹی سے کہو کہ دیکھ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے، وہ حلیم ہے اور گدھے پر سوار ہے، بلکہ لادو کے بچے پر۔ جی، یہاں یہ پیشن گوئی متی رسول کی انجیل میں پوری ہو رہی ہے۔ یہاں بھی خداوند یسوع مسیح یروشلم میں ہوشانہ بڑے شاہانہ طور پر یروشلم میں داخل ہو رہے ہیں۔ اعلانیہ طور پر اس سے پہلے شاگردوں نے منع کیا کہ خداوند قوم جو فقیہ اور فریسی کیا ہے تیرے قتل کرنے کا منصوبہ باندھ رہے ہیں، تو خداوند یسوع مسیح نے کہا 24 گھنٹے میں جو دن ہے ایک جیسا نہیں ہوتا، وہ 24 گھنٹے میں ہمیشہ کچھ نہ کچھ فرق ہوتا ہے، ایک طرح کے نہیں ہوتے، لیکن خدا ذہنوں کو، سوچوں کو بدل سکتا ہے۔ تو یہاں زکریا نبی کی پیشن گوئی جہاں پوری ہو رہی ہے، اس لیے ہوا کہ جو نبی کی معرفت کہا گیا تھا وہ پورا ہوا۔ سیون کی بیٹی سے کہو دیکھ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے، وہ حلیم ہے اور گدھے پر سوار ہے، بلکہ لادو کے بچے پر۔ خداوند یسوع مسیح نے یہ پیشن گوئی یہاں پوری کی اور اس بات کو سچ جان لیا کہ یہ بادشاہوں کا بادشاہ آج یروشلم شہر میں داخل ہو رہا ہے۔ تو ہم اس کی اس یادگاری کو منانے کے لیے آج یہ عید منا رہے ہیں۔ اگر اسی طرح اس کی 6 سے 11 آیت کو دیکھیں تو یہاں بھی بھیڑ ساتھ ہے۔ جی، اسی باب کی 6 سے 11 آیت۔ بس شاگردوں نے جا کر جیسے یسوع نے ان کو حکم دیا تھا ویسا ہی کیا، اور گندھی اور بچے کو لا کر اپنے کپڑے ان پر ڈالے اور وہ ان پر بیٹھ گئے، اور بھیڑ میں کے اکثر لوگوں نے اپنے کپڑے راستہ میں بچھائے اور اوروں نے درختوں سے ڈالیاں کاٹ کر راہ میں پھیلائی، اور بھیڑ جو اس کے آگے آگے جاتی اور پیچھے پیچھے چلی آتی تھی پکار پکار کر کہتی تھی ابن داؤد کو ہوشنا، مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام پر آتا ہے، عالم بالا پر ہوشنا۔ 11ویں آیت آگے لکھا ہوا ہے، اور جب یروشلم میں داخل ہوا تو سارے شہر میں کیا کیا ہلچل پڑ گئی اور لوگ کہنے لگے یہ کون ہے؟ بھیڑ کے لوگوں نے کہا یہ گلیل کے ناصرت کا نبی یسوع ہے۔ آج خداوند یسوع مسیح اس یروشلم میں جب داخل ہوئے تو بڑی ہلچل پڑ گئی، لوگ بادشاہ اور فقیہ اور فریسی گھبرا گئے کہ اتنی بھیڑ، اتنے لوگ خداوند کے استقبال کو نکلے ہیں۔ آج اسی طرح پوری دنیا میں اس بات کی ہلچل پڑی ہوئی ہے۔ آج
खुदावंद यीशु मसीह के उस दिन की यादगार को मनाने के लिए लोग खजूरों की डालियां लेकर लहरा रहे हैं और हलचल पड़ने से लोगों के दिल हिल गए और फकीह और फरीसियों ने कहा कि ये तो क्या है, हमसे बन नहीं पड़ता, अब इसके लिए क्या किया जाए, क्योंकि उन्होंने जब भीड़ को देखा कि भीड़ किस तरीके से होशाना के नारे लगा रही है और खुदावंद के पीछे पीछे चली आ रही है। अगर इसी तरह लूका तबीब की मार्फत लिखी गई है ना जी, उसका 19 बाब और उसकी 38 से 40 आयत तक देखें। लूका तबीब की मार्फत लिखी गई है ना जी, उसका 19 बाब और उसकी 38 से 40 आयत। ये बातें कहकर वो यरूशलेम की तरफ उनके आगे आगे चला। जब उस पहाड़ पर जो जैतून सा कहलाता है बैतफगी और बैतनिय्याह के नजदीक पहुंचा, तो ऐसा हुआ कि उसने शागिर्दों में से 2 को ये कहकर भेजा कि सामने के गांव में जाओ और उसमें दाखिल होते ही एक गदही का बच्चा बंधा हुआ मिलेगा, जिस पर कभी कोई आदमी सवार नहीं हुआ, उसे खोल लाओ। और अगर कोई तुमसे पूछे कि क्यों खोलते हो, तो यूं कह देना कि खुदावंद को उसकी ज़रूरत है। बस जो भेजे गए थे उन्होंने जाकर जैसा उसने उनसे कहा था वैसा ही पाया। जब गदही के बच्चे को खोल रहे थे तो उसके मालिकों ने उनसे कहा कि इस बच्चे को क्यों खोलते हो? उन्होंने कहा कि खुदावंद को इसकी ज़रूरत है। वो उसको यीशु के पास ले आए और अपने कपड़े उस बच्चा पर डालकर यीशु को सवार किया। जब जा रहा था तो वो अपने कपड़े राह में बिछाते जाते थे। और जब वो शहर के नज़दीक जैतून के पहाड़ के उतार पर पहुंचा, तो शागिर्दों की सारी जमात उन सब मौजज़ों के सबब से जो उन्होंने देखे थे खुश होकर बुलंद आवाज़ से खुदा की हम्द करने लगी कि मुबारक है वो बादशाह जो खुदावंद के नाम से आता है, आसमान पर सुलह और आने वाला पर जलाल। भीड़ में से बाज़ फरीसियों ने उससे कहा, ऐ उस्ताद, अपने शागिर्दों को डांट दे। उसने जवाब में कहा, मैं तुमसे कहता हूँ कि अगर ये चुप रहे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। थैंक यू बेटा। लेकिन 38 से आपने 40 तक पढ़ना था, तो यहाँ क्या है, यहाँ 38 आयत में ये बात लिखी हुई है कि मुबारक है वो बादशाह जो खुदावंद के नाम से आता है, आसमान पर सुलह और आग में बाला पर जलाल। और भीड़ में से बाज़ फरीसियों ने उससे कहा, ऐ उस्ताद, अपने शागिर्दों को डांट। जब भीड़ थी और फकीह और फरीसी इसलिए साथ थे कि खुदावंद यीशु मसीह ने लाजर को जो 4 दिन का मुर्दा था जिंदा किया हुआ था, और भीड़ इसलिए भी उनके साथ थी और सब होशाना के नारे लगा रहे थे और आसमान पर सुलह और आग में बाला पर जलाल। और जो फकीह और फरीसी थे उन्होंने उससे कहा, ऐ उस्ताद, अपने शागिर्दों को डांट। कहा कि अपने शागिर्दों को डांट, ये खामोश हो जाए। लेकिन खुदावंद यीशु ने ये जवाब दिया, उसने जवाब में कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ, अगर ये चुप रहे तो पत्थर चला उठेंगे, क्योंकि खुदावंद हर चीज़ का बनाने वाला है, हर मखलूकात को पैदा करने वाला है। खुदावंद यीशु मसीह का पानी और हवा हुक्म मानते हैं, जिसके नाम से जो वो कहता था वो हो जाता था। तो इसलिए पत्थर भी खुदा का हुक्म मानते थे। तो खुदावंद ने इसलिए कहा, अगर ये खामोश हो जाएंगे तो पत्थर चला उठेंगे। तो इसलिए खुदा के जितनी भी भीड़ थी वो और जोर से चलाकर खुदावंद यीशु मसीह को खुश आमदेद कह रहे हैं, वेलकम कर रहे हैं कि आज मेरा और आपका खुदावंद उस यरूशलेम में आज दाखिल हुआ है। ये पूरा हफ्ता जो है उनके दुखों के दिन है। इसके बाद वक्त जुमेरात को जो ईद फसह की इबादत होगी, तो हम ये दुखों के दिन शुरू हो रहे हैं खुदावंद यीशु मसीह के। तो इसलिए हमें इन बातों को खुदा के कलाम के मुताबिक जानना बहुत ज़रूरी है कि जब हम इस दुनिया में हैं, हम अपने बच्चों को जिस तरह कौम बनी इसराइल को उन्होंने नस्ल दर नस्ल ये ईदें जो है उनको बताते थे कि इन ईदों का मनाने का हमारा मकसद क्या है। तो आज इस कलाम के वसीला से आप भी अपने बच्चों को बता सकते हैं
کہ یہ کھجور کی ڈالیاں جو ہیں ان کا مقصد کیا ہے، جو ہم گھروں میں اپنے چرچ میں سجاتے ہیں، ان کا مقصد یہ ہے کہ یہ امن اور سلامتی کا نشان ہے۔ خداوند یسوع مسیح امن اور سلامتی لے کے آئے۔ اگر آپ یوحنا رسول کی انجیل اس کا 12 باب، یوحنا رسول کی انجیل نئے عہد نامہ میں سے 12 باب 12 سے 16 آیت تک خدا کے پاک کلام میں سے پڑھیں گے۔ دوسرے دن بہت سے لوگوں نے جو عید میں آئے تھے یہ سن کر کہ یسوع یروشلم میں آتا ہے، کھجور کی ڈالیاں لی اور اس کے استقبال کو نکل کر پکارنے لگے کہ ہوشنا مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام پر آتا ہے اور اسرائیل کا بادشاہ ہے۔ جب یسوع کو گدھے کا بچہ ملا تو اس پر سوار ہوا، جیسا کہ لکھا ہے کہ اے سیمون کی بیٹی مت ڈر، دیکھ تیرا بادشاہ گدھے کے بچے پر سوار ہوا آتا ہے۔ اب اسی طرح یہ چاروں اناجیل میں اسی حوالے کا ذکر ہے۔ تو اب یہاں یوحنا کی انجیل میں خداوند یسوع مسیح جب گدھے کے بچے، دوسرے دن بہت سے لوگ جو عید میں آئے تھے، لوگ پہلے ہی سے یروشلم کے اندر موجود تھے اور یہ سن کر کہ یسوع یروشلم میں آتا ہے، کھجور کی ڈالیاں لی اور اس کے استقبال کو نکل کر پکارنے لگے ہوشنا، کیونکہ بھیڑ پیچھے بھی چلی آ رہی تھی اور جو یروشلم کے اندر تھے وہ بھی خداوند یسوع مسیح کا استقبال کرنے کے لیے یروشلم سے باہر نکل آئے۔ تو آج ہم بھی بہت سارے چرچز کیا کرتے ہیں، اس کا جلوس بھی نکالتے ہیں۔ جلوس کی شکل میں وہ کیا ہے، خدا کے گھر میں داخل ہوتے ہیں، وہ اس یادگاری کو بھی مناتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح جلوس کی شکل میں یروشلم میں داخل ہوئے۔ تو اس طریقے سے خدا ان ڈالیوں کا جو مقصد، جو مین جو تھا، خداوند یسوع مسیح نے اس ساری شریعت کو پورا کرتے ہوئے باپ کی مرضی کو پورا کیا، باپ کے نام کو عزت اور جلال دیا، اور وہ بھی یہی نعرے لگاتے ہیں، ہوشنا مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے۔ اسرائیل کا بادشاہ خداوند یسوع مسیح بادشاہوں کا بادشاہ بن کر آئے ہیں، خالی اسرائیل کا نہیں، پوری دنیا کا بادشاہ بن کر آئے ہیں۔ آج ہم اسی بادشاہ کی عید کو منانے کے لیے آئے ہیں۔ آپ اس کے لیے ہم نے یہاں تو اس زمین پر عید کو منا رہے ہیں، ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ہم اس عید کو منانے کے لیے خداوند یسوع مسیح کی آمد میں تیار ہوں، اس عید میں تیار ہوں جو اب وہ اپنے لوگوں کو لینے کے لیے آنے والا ہے۔ اس عید کے لیے آپ نے تیار ہونا ہے۔ جتنا وقت بھی خدا ہمیں اس دنیا میں زندہ رکھتا ہے وہ اپنی مرضی کے مطابق، کیونکہ اس نے ہمارے دنوں، مہینوں، سالوں کی تعداد مقرر کی ہوئی ہے، لیکن ہم نے ہمیشہ کی زندگی کے لیے اس وقت بھی استعمال کرنے کے لیے تیار ہونا ہے جب خداوند یسوع مسیح للکار اور مقرر فرشتوں کے ساتھ اپنے لوگوں کو لینے کے لیے آئیں گے۔ تو اس کے لیے آپ حوالہ دیکھنا چاہیں تو مکاشفہ کی کتاب 7 باب اور اس کی 9 سے 12 آیت میں دیکھیں۔ پرانے نئے عہد نامہ میں سے یوحنا رسول کا مکاشفہ اس کا 7 باب اور اس کی 9 سے 12 آیت میں لکھا ہے، ان باتوں کے بعد جو میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ ہر ایک قوم اور قبیلہ اور امت اور اہل زبان کی ایک ایسی بڑی بھیڑ جسے کوئی شمار نہیں کر سکتا، سفید جامے پہنی اور کھجور کی ڈالیاں اپنے ہاتھوں میں لیے ہوئے تب اور برا کے آگے کھڑی ہے اور بڑی آواز سے چلا چلا کر کہتی ہے کہ نجات ہمارے خدا کی طرف سے ہے جو تخت پر بیٹھا ہے اور برا کی طرف سے۔ جی یہاں دیکھیں خداوند یسوع مسیح اس وقت کی آمد کے بارے میں بھی آپ کو بتا دیا ہے۔ آپ یہاں تو کھجور کی ڈالیاں لہرا رہے ہیں، سجا رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن ان کھجور کی ڈالیوں کو آپ نے اس وقت کے لیے بھی آپ نے تیار، کون تیار ہوں گے؟ امت میں سے، ہر ایک قبیلہ میں سے بہت سارے لوگ ہوں گے، بہت ساری اسی طرح بھیڑ ہوگی جن کے ہاتھوں میں کھجور کی ڈالیاں ہوں گی، وہ لہراتے ہوئے، وہ جو تخت پر بیٹھا ہوگا
खुदावन यीशु मसीह का इस्तेमाल करेंगे। तो इसलिए मेरे अजीजों, आपने इस दुनिया में रहते हुए तो हम जिंदा रहते हुए हर ईद को मनाते हैं, हर खुशी को मनाते हैं, लेकिन जो इस दुनिया में नहीं होते और जब खुदावन यीशु मसीह अपने वादे के मुताबिक आएंगे तो हमें अपने जामों को धोना है, अपनी जिंदगी में कलाम के मुताबिक गुजारनी है। तो फिर जब हम खुदावन यीशु मसीह का आसमान से वो आएंगे, उस वक्त भी हमारे हाथों में खजूर की डालियां होनी चाहिए, उसका लहराते हुए इस्तेमाल करने वाले बन सके। तो इसलिए आज इस कलाम के वसीला से हमने जानना है, पहचाना, अपने आप को परखा कि मैं जिस तरह शागिर्दों ने खुदावंद यीशु मसीह के हुक्म को माना और उसकी मर्जी को पूरा किया, हमें भी इसी तरह खुदा के कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारना है, उसके हुक्मों को मानना और उसकी मर्जी को पूरा करना है और उस हमेशा की जिंदगी की बादशाह के लिए अपने आप को तैयार करना है कि वहाँ भी हमारे हाथों में खजूर की डालियाँ हों। खुदा इस कलाम के वसीला से हम सबको बरकत बख्शे। आमीन।